اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں، گواروں، جاہلوں، امیوں میں انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا۔ اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں قوم پر تلاوت کرتا ہے، پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس رسول کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری اور چوتھی ذمہ داری اس رسول کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ پوری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ وہ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں پر آیتیں پڑھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں تو ہم چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، بریانی بنائیں گے، ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے، خوب چائے پئیں گے۔ رانگ نمبر، ایک دم آؤٹ سائڈ ہماری زندگی کی گاڑی جا رہی ہے، گاڑی میں روکیے، اس کو روکیے۔ پڑھیے، گریجویٹ بنیے، کوالیفائیڈ بنیے، تعلیم یافتہ بنیے، ساکھرتا ابھیان چلائیے۔ جب تک قوم جاہل رہے گی، دنیا اس قوم کو جوتوں کی نوک پہ رکھتی ہے۔ جس قوم کے دھارمک پستک کا پہلا میسج گریجویشن، کوالیفیکیشن، تعلیم، شکشا، اس قوم کی تعلیمی لیاقت شیڈول کاسٹ سے بھی بہت پیچھے ہے۔ 2% تعلیم یافتہ ہماری قوم میں، 2%۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے، منڈل آیوگ کی رپورٹ دیکھیے، جتنے بھی آیوگ بنائے گئے نا، سب کی رپورٹیں ایک ہی ہیں کہ مسلم قوم میں جہالت کا پرکوپ زیادہ ہے۔ کوئی بچہ 8ویں تک پڑھتا ہے، کوئی 10ویں تک جاتا ہے، کوئی پھر اس کے بعد جب بائی گریس پاس ہونے لگتا ہے نا، اچھا بائی گریس پاس ہوگا پھر بھی گھر والے لنڈو مانتے، ہمارا بچہ بائی گریس پاس ہوا، بیٹا سمجھتا ہی نہیں بائی گریس ہوتا کیا ہے۔ دھکا پلیٹ مار کر کے پاس کیا جاتا ہے، اس پر خوشی نہیں، ماتم کیجئے، ماتم۔ اور 12ویں کے بعد پھر کیا سوچتا ہے، نوکری تو ملنی نہیں ہے، تو کون جائے پڑھنے کے لیے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، دھندا کریں گے، تھالی دھوئیں گے، کہیں مزدوری کریں گے، محنت کریں گے، منریگا میں لگ جائیں گے یا نریگا میں نرک میں چلے جائیں گے۔ یہ کام ہماری بات ہے۔ دنیا پڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے۔ پورے ملک کے جتنے نیتا ہیں، ان کا کوئی بچہ دھرم کی بھانگ پی کر کے دھمبال نہیں کرتا دکھتا ہے۔ کوئی لندن پڑھ رہا ہے، کوئی برطانیہ پڑھ رہا ہے، کوئی جرمنی پڑھ رہا ہے، کوئی کینیڈا پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ بس نماز ایک نہیں پڑھیں گے، دل میں آئے گا تو روزہ رکھیں گے، گالیاں 24 گھنٹہ زبان پہ رہیں گی، ہلڑ بازی خوب کریں گے، بدمعاشیاں خوب مچائیں گے، شور کریں گے، مگر ہم سے زیادہ کوئی کیسے آگے نکل جائے؟ میرے نبی نے انہیں پڑھایا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردہ قوم کے دل میں جو مصطفیٰ نے نورانیت اور اسپرٹ پیدا کی ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک اور قیامت کی صبح تک ایسا ریفارمر، ایسا
ایسا محبوب بندہ، ایسا گریجویٹ بندہ اللہ نے نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا کبھی کرے گا۔ وہ رسول جس نے تعلیم پر بہت فوکس کیا، اس رسول کی امت کا یہ حال ہے، پڑھنے لکھنے سے بہت دور بھاگتی ہے۔ اگر بچے کچھ ہیں بھی لائق پڑھنے تو بیچارے غربت کی بنیاد پہ پڑھ نہیں پاتے۔ قوم کے سرمایہ دار قارون اور فرعون بن کر کے اپنے پیسوں پہ سانپ کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ ان مردودوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، اگر ہمارا بچہ اس لائق نہیں ہے، قوم کا بچہ اگر جینیس ہے، کوالیفیکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا پیسہ اگر قوم کے بچوں کے گریجویشن سے لگ جائے تو ہماری قوم کا بچہ ہی کام کرے گا نا یار۔ یہ سوچ ہماری قوم کے سٹھیائے ہوئے سیٹھوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے سارے بچے مولانا بننے چاہیے، اور بن جائیں تو کسی کے باپ کا کیا بگڑتا؟ ہم سے اچھی کوئی روزی کھاتا ہے؟ قاضی صاحب کو بتا، ہم ایک چھوٹے سے گاؤں سے پیدا ہو کر نکلے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، ریٹائر ہوئے، ابھی مدینے میں تھا، گھر پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ 28 تاریخ کو میں مکرانہ پہنچا، 29 کو گھر گیا، 2 کو نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا بھی۔ سوچا تھا کہ اب پروگرام میں نہیں جائیں گے، تو ہم نے کہا مولانا شمشاد برکاتی صاحب سوچیں گے کہ مولانا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم لنگڑاتے ہوئے آئے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ جھوٹ نہیں بولتے یار، ورنہ جس طرح میرا ہوا ہے نا، مولانا کو نہیں جاتے ہیں، وہ چھٹی لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اپنا پورا سسٹم پھٹ گیا تھا قاعدے سے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، کہ دل کی دھڑکنیں جو ہماری ہے نا، یہ اس لیے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، ہم اپنی قوم کو بری کنڈیشن میں دیکھتے ہیں۔ آج چوکیدار سے لے کے صدر جمہوریہ کی کرسی تک 99% وہ لوگ قابض ہیں جو آپ کا وجود ہندوستان کی زمین پر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پڑھ کر کے، لکھ کر کے۔ قلم جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی۔ میرے رب نے یوں ہی تھوڑی فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جو کچھ قلم لکھتا ہے۔ قلم میں وہ دم اور وہ طاقت ہے نا، جب آدمی صاحب قلم بن جاتا ہے نا، ہم نے یہ دیکھا ہے قلم کا مالک جو ہوتا ہے صرف قلم چلاتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور قلم کی ایک لائن ایک طرف، بڑے بڑے سورماؤں کو زندگی بھر کے لیے جیل میں ٹھوس دیتی ہے۔ پتا ہے آپ کو آپ کی تعداد آج کی تاریخ میں کہاں زیادہ ہے؟ جیل میں مسلمان زیادہ ہے۔ فیض آباد کی جو بڑی جیل ہے، اشفاق اللہ خان کا جہاں مزار ہے، اس جیل میں ہمارے کچھ علماء ربیع النور شریف کے پچھلے سطر میں گئے تھے، تو معلوم یہ ہوا، جیلر نے کہا کہ بھئی مولانا لوگوں آپ تو یار کچھ کرتے نہیں آپ لوگ۔ مجھے پتا ہے اس جیل میں جتنے مسلمان بند ہیں اس میں 75 سے 85% بے قصور بند ہیں، مگر کوئی قوم مسلم کا کوئی فرد، کوئی تنظیم، کوئی لیڈر ان کی حمایت کرنے والا نہیں۔ ہم بریانی کھانے میں مست ہیں، اتنا ڈینگے مارے گا نا بیٹے، قسم خدا کے پچھلے سال تو 12 بیگ بنایا تھا، اس سال 25 بنایا، سب ٹھوس کے کھا گئے۔ مارہرا کے سادات فرماتے ہیں آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ ایک ہفتہ پہلے جرمنی کی سرزمین پر بچوں نے 3 سال 4 سال 5 سال 7 8 سال کے بچوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جلوس نکالا،
اور جب پترکار لوگ پہنچے بیٹے تم نے جلوس کیوں نکالے، ان کا جواب تھا ہمارے ماں باپ ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں، موبائل میں ویست رہتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ احساس ان کو ہو گیا ہے جو ننگی دنیا میں رہتے ہیں، تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تمہارے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں مرتب ہوتا ہے؟ ماں ہے تو پگلائی ہوئی موبائل لے کے بیٹھی ہے، بہن پاگل ہو گئی ہے، بچیاں پاگل ہو گئی ہیں، پگلایا ہوا سفیایا باپ پگلا گیا ہے، 24 گھنٹہ موبائل کے اندر بیٹھا ہوا اپنا دیدہ چھونکتا ہے اور اپنے اعمال کو جہنم کے لائق بناتا ہے۔ اس قوم سے سبق سیکھو جن کے ہاں تعلیم پر اتنا فوکس ہے، گھر بیچ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کوکن کی سرزمین کے مسلمانوں سے جو اپنا گھر بار بیچ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بمبے میں جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کوکن کے رہنے والے ہیں، ابھی حیدرآباد کے کچھ ہو گئے۔ آج کے تقریباً 30 سال پہلے میں وہاں تقریر کرنے گیا کوکن کے علاقے میں، تو ان سے میں نے پوچھا جو گھر کرائے پہ لے کے رہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا مولانا کیا بتائیں، بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں بچہ ہمارا پڑھ لے گا نا تو ہم 1 سال میں اس سے 10 گنا زیادہ پراپرٹی خرید لیں گے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے بھی سوچا ہے؟ اس لیے تعلیم پہ زور دیں گے۔ مولانا بیچارہ پڑھاتا ہے مسجد مدرسے میں، اگر زیادہ کچھ بول دے تو قوم ان کی چھٹی کر دو دوسرا امام لے آؤ۔ جبریل کو بلا لو امامت کے لیے، ان کی خدمت میں ایک لیٹر بھیجو رجسٹری ایڈی تاکہ جواب بھی آپ کا آ جائے۔ ایسا امام بھیجیے اپنی برادری کا، ایسا امام جو کھانا بھی نہ کھائے، پانی بھی نہ پیے، آنکھیں موند کے رہے، اس کی بیوی بچے بھی نہ ہو اور اللہ اللہ ہردم کرتا رہے۔ 2 سال پہ 3 سال پہ 2.5 سال پہ امام بدلو گے، تمہیں سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے جبریل آئیں گے سکھانے کے لیے۔ اب تو ملک الموت آئیں گا، تیری گردن دبوچ کے مار کے لے جائیں گا تجھے بیٹے۔ ہاں عجیب حال ہماری قوم کا ہے۔ کمیٹی کا آدمی ممبر کیا بن جاتا، اپنے آپ سمجھتا کہ میں اکبر بادشاہ ہوں۔ میں ایسے ہی اپنی مسجد میں بولتا ہوں، فرعون پر بنیے، اللہ نے موقع دیا ہے، قوم کا صدر بنایا ہے، کمیٹی کا صدر سیکرٹری بنایا ہے۔ قوم کا صدر جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قوم کی خدمت کیجئے۔ بزرگی ناک چڑھانے میں نہیں ہے، بزرگی خدمت کرنے پہ آتا ہے۔ سیوا کیجئے، سیوا۔ تو اگر بچے مولانا بن گئے تو کسی کے باپ کا کیا بگڑتا ہے؟ میں نے عرض کیا نا میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں اور اللہ نے مولانا بنا دیا، روز بریانی، مرغا، قورمہ، کبھی بکرا، کبھی کیا، ماشاءاللہ خوب کھلاتا اللہ۔ اتنا بڑھیا بڑھیا کپڑے پہنتا ہوں، کبھی فلائٹ میں، کبھی 3rd AC، کبھی 2nd، کبھی 1st AC، اور ماروتی باپ روتا سب تیار، آئیے حضرت، آئیے حضرت، آئیے قبلہ، آئیے۔ ایسی قسمت کس نے پائی یار، اور باقی جو قسمت ہے۔ اگر بچے عالم بنتے ہیں نا، وکیل بھی پیچھے گھومتا ہے، ڈاکٹر بھی پیچھے گھومتا ہے۔ یار کیا رب نے قسمت دی، نبی کے دین کا علم دیا تو اللہ نے پوری دنیا کو عالموں کا خادم بنا دیا۔ ایک امام محمد رضا نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے علم و فضل کی جب دریا بہانے شروع کیے نا تو بڑے بڑے چانسلر، سائنسداں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے لائر کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگتے اس کی چوکھٹ پہ دکھائی پڑے۔ پڑھیے تو صحیح اپنے آپ کو، تعلیم تو دیجئے، حاصل کیجئے تعلیم۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آفاقی میسج ہے جو 571 سال کے بعد عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد جب پہلی مرتبہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوا تو اپنے محبوب کی خدمت میں جبریل کو یہ کوالیفیکیشن کا میسج دے کے بھیجا۔
کیا مطلب اس کا ہوتا؟ اقرار. پڑھیے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا اس نے خون کی پھٹک سے. پڑھیے ہمارا رب بڑی عزت والا ہے. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا. علم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ علم آدم کی وراثت ہے. ہم نے اپنے باپ کی وراثت کو گائے بھینس زمین جائیداد سمجھ لیا ہے. نہ نہ، ہماری اصل وراثت تعلیم ہے. تعلیم جانور کو بھی انسان بنا دیتی ہے. عرض کروں میں آپ سے، جس بم کا پتہ ہندوستان یا کسی ملک کا انٹیلیجنس بیورو پتہ نہیں لگا پاتا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ سی بی آئی ای ڈی پی ڈی جتنے ان کو پتہ نہیں چلتا، ایک کتا پتہ لگا لیتا ہے. لگاتا نہیں لگاتا ایک کتا. ایئرپورٹ پہ جائیے، اوہ چاروں طرف یہ پولیس والا کتا لے گھما رہا ہے. سب سے مشکل ایئرپورٹ میں نے بغداد کا دیکھا جہاں کم سے کم 3 مرتبہ تلاشی کتا لینے آتا ہے. دنیا کے ہر ایئرپورٹ کے لیے 3 گھنٹے چاہیے، بغداد کے ایئرپورٹ کے لیے 6 گھنٹے چاہیے. 3 مرتبہ تو مشین سے آپ کے سامان کو نکالا جائے گا، 3 مرتبہ آپ بس سے سامان اتاریے، سامان سائڈ میں کیجیے، آپ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں. آپ کتے تشریف لائیں گے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو سونگھیں گے، پھر